السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 5 کی جو اسلامیات کی بک ہے اس کے مکمل MCQ سالو کریں گے۔ آگے آنے والے جو CT اور PST DM کے ٹیسٹ ہیں اس میں آپ کو فائدہ یہ انشاءاللہ دیں گے۔ تو اگر آپ بک سے تیاری کر رہے ہیں تو یہ بک آپ استعمال کریں، اسی سے تیاری کریں۔ یہ ابھی میں 2026 کی بات کر رہا ہوں، آگے مزید جو سال آئیں گے ان میں شاید بک چینج بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی جو ہے نا یہ کورس چل رہا ہے۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں جی۔ اس سے پہلے 3rd اور 4th کلاس کی میں مکمل MCQs اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا عارضی جگہ ہے۔ نیک لوگوں کو انعام میں ملے گی، جنت ملے گی۔ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا آزمائش کے لیے۔ حدیث کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرو مسافر کی طرح۔ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کون رکھتے ہیں جی؟ یہ دیکھیں تینوں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تینوں ہو ہی نہیں سکتے، مومن رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی چیپٹر کے اندر قرآن میں آخرت کے مختلف نام جو ہے وہ مینشن کیے گئے تھے۔ یوم القیامہ ہو گیا، یوم الدین ہو گیا، یوم الحساب ہو گیا، یوم الحاقہ ہو گیا۔ تو یہ 4 جو ہے نا نام آخرت کے لیے قرآن مجید میں شامل کیے گئے ہیں، قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بلینکس ہیں جی۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آخرت کی زندگی ابدی ہے، مطلب ہمیشہ کی ہے۔ دنیا عمل کی جگہ اور آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ نیک لوگوں کو جنت میں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی۔ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ 2nd چیپٹر ہے جی۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا خاتم النبیین۔ یہ سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 40 ہے، اس میں خاتم النبیین کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نیکسٹ ہے جی، حدیث کے مطابق نبوت کو مانند قرار دیا گیا مکان کی۔ تو حدیث ہے اس میں نبوت کو مانند قرار دیا گیا مکان کی۔ پھر ہے جی سنت کے لفظی معنی ہے طریقہ۔ نیکسٹ ہے جی ختم نبوت کے بارے میں آیت موجود ہے، یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 40، اس میں خاتم النبیین مطلب ختم نبوت کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کتاب نازل کی۔ اطاعت کے لفظی معنی ہیں پیروی کرنا۔ نجات اور کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، نجات اور کامیابی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، تمام جہانوں کے لیے نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی سنت نبوی سے ملتی ہے۔ سیرت مبارکہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن مجید کی اگر عملی دیکھا جائے تفسیر، تشریح دیکھی جائے تو وہ سیرت مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ نیکسٹ ہے جی زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اچھا، اس کے اندر کافی کنفیوژن ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں تیسرا ہے، کوئی چوتھا ہے۔ جس طرح پہلا ہے کلمہ طیبہ، دوسرا ہو گیا ہمارے پاس نماز، پھر زکوٰۃ اور روزے کا آپس میں ہوتا ہے کہ تیسرا اور چوتھے کا، لیکن اس بک کے اندر جو مینشن کیا گیا وہ زکوٰۃ کو تیسرا رکن قرار دیا گیا ہے 5th کلاس کی بک میں۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا اور بڑھانا۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس کا ذکر آیا جی؟ زکوٰۃ کا۔ پھر ہے جو قرآن مجید میں مصارف زکوٰۃ کی تعداد ہے 8، اور یہ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں موجود ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے، اس کے لیے وہ چیز بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے، 700 گنا تک چیز بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے، اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز جمعہ کے متعلق چیپٹر ہے۔ نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے ظہر کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز جمعہ کے لیے جلدی جو ہے کرنے کا حکم دیا سورہ الجمعہ میں آیت نمبر 9 میں۔ تو جمعہ کے متعلق یہ ہے تو سورہ الجمعہ آیت نمبر 9۔ جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جمعے کے دن تلاوت کی فضیلت ہے سورہ الکہف کی۔ سورہ الکہف کی تلاوت کی جائے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے جمعے کی نماز ادا کرنے سے مسلمان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنے دنوں تک؟ 10 دنوں تک۔ کہا گیا تھا کہ ایک ہفتہ مطلب جمعے سے جمعہ اور اس کے بعد 3 دن، تو جمعے سے جمعہ 7 دن بن گئے اور 3 اور ملا دیں تو 10 دن تک جو ہے نا وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز جمعہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز جمعہ سے پہلے امام کیا دیتا ہے جی؟ خطبہ دیتے ہیں۔ نماز جمعہ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن لوگوں کی جو کاندھے ہیں ان کو پھلانگ کے
ان کے اوپر سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھیں۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس عید کے متعلق ہے۔ عید کا مطلب ہوتا ہے بار بار آنے والی۔ دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے، اسلام کے اندر۔ عید الفطر منائی جاتی ہے یکم شوال کو، رمضان کے بعد۔ عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے 10 ذو الحجہ کو، جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا سنت ہے، سنت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عید کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، اس کے اندر 2 رکعت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کتنی تکبیرات ہوتی ہیں؟ 6 تکبیرات ہوتی ہیں۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، عیدگاہ کی جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنی چاہیے، اور عید کی نماز میں جو تکبیریں ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں؟ 6 تکبیریں۔ دین اسلام نے مسلمانوں کو ایک سال میں 2 عیدیں منانے کا موقع فراہم کیا۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کا انعام ہے۔ عید کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اذان اور اقامت عید کی نماز کے لیے نہیں ہوتی۔ عید کے خطبے کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، تو یہ حدیث ہے کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فرمائی بیت المقدس میں، ٹھیک ہے۔ جو معراج ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ بیت اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے کے جایا گیا، جس کو اسراء کہتے ہیں، اور دوسرا مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک لے کے جایا گیا، جس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا مطلب ہے بلندی کی طرف لے کے جانا۔ اور مسجد اقصیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، مطلب نماز پڑھائی، جس میں امامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، جو آخری نبی تھے ان سے پہلے، تو سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مقام سے آگے نہ جا سکے، سدرۃ المنتہا سے آگے نہ جا سکے۔ سدرۃ المنتہا جو ہے وہ بیری کا درخت وہاں پہ ہے، اور یہ 7ویں آسمان پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور معراج کا ذکر سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کی آیت نمبر 1 میں ذکر آیا ہے، جو 15ویں سپارے کے آغاز میں ہے۔ پھر ہے جی عرش معلیٰ موجود ہے۔ عرش معلیٰ جس کو عرش الہی بھی کہتے ہیں، اور عرش کا مطلب ہوتا ہے تخت، تو یہ کہاں پہ موجود ہے؟ آسمانوں سے اوپر ہے، نہ 7ویں آسمان پہ ہے نہ کسی اور آسمان پہ، بلکہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ اور سدرۃ المنتہا سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا نماز کو، اور نماز فرض بھی کب ہوئی تھی؟ اس معراج النبی کی رات کو ہی۔ بیت المعمور عین اوپر ہے، یہ پیپر میں بھی آ چکا ہے۔ تو بیت المعمور جو خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل عین اوپر ہے، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر، اور ہر روز وہاں پہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں بیت المعمور۔ جس طرح خانہ کعبہ کے ارد گرد انسان طواف کرتے ہیں، تو وہاں بیت المعمور کے ارد گرد فرشتے 70,000 ڈیلی طواف کرتے ہیں، اور کوئی فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر کے چلا جائے تو دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا۔ تو فرشتوں کی تعداد کا تو اللہ پاک کو ہی پتہ ہے، تو خود اندازہ لگائیں کتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ پھر ہے جی آسمان پر کس کس انبیاء سے ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت یکشیا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کو یاد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹرک یا نیمانک میں انشاءاللہ بناؤں گا اور کسی ویڈیو میں شیئر کر دوں گا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آخری آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی نبوت کے 11ویں سال قبیلہ حضرت کے افراد نے اسلام قبول کیا، 6 افراد نے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جگہ ہے جی عقبہ جس کو کہتے ہیں، ایک گھاٹی ہے مینا کے پاس، تو وہاں پہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے چلے جاتے تھے۔ اور بیت کا مطلب ہے جی اطاعت و وفاداری کا عہد کرنا۔ عقبہ جو ہے ایک مینا کے اندر ایک گھاٹی ہے، تو وہاں پہ نبوت کے 11ویں سال جب تبلیغ کے لیے گئے حج کے دنوں میں، تو قبیلہ حضرت جو مدینہ کا قبیلہ ہے اس سے 6 افراد آئے ہوئے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ دیکھیں نبوت کا 11واں سال تھا۔ پھر آگے 2 اور سال بھی ہم پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قائد اور امام مقرر فرمایا گیا حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اگلے جب آئے بیعت عقبہ ثانیہ، اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو پہلی بیعت ہوئی تھی، یہاں پہ لکھا ہے نبوت کا جو 12واں سال تھا، 11ویں سال 6 افراد مسلمان ہوئے،
اور 12ویں سال جب آئے اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، مطلب پہلی بیعت، اور اس کا نام بیعت نساء بھی ہے کیونکہ 2 مرتبہ بیعت ہوئی تھی۔ تو بیعت عقبہ اولیٰ جو ہے پہلی بیعت ہوئی تھی عقبہ کے مقام پہ، اس میں 12 افراد شامل تھے اور یہ نبوت کے 12ویں سال ہوئی تھی۔ تو یہ جب 12 مسلمان ہوئے تھے تو ان کے ساتھ جو مقرر کیا تھا، امام مقرر کیا تھا، وہ حضرت اسد کو مقرر کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تعلیم کے لیے کوئی بندہ بھیجیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی مشابہت چہرے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، چہرہ ان کا ملتا تھا، تو ان کو معلم بنا کے بھیجا ساتھ قرآن کی تعلیم کے لیے مدینہ منورہ، کیونکہ یہ ابھی تو مکہ میں رہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کے 13ویں سال ہجرت کی تھی، لیکن فی الحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ اچھا، بیعت عقبہ ثانیہ جو دوسری بیعت ہوئی تھی، یہ نبوت کے کتنے سال ہوئی تھی؟ 13ویں سال ہوئی تھی۔ یہ اگلا MCQز ہے، اور اس میں 75 افراد جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے، اور 2 جو ہے وہ اس میں عورتیں تھیں، اور 73 جو ہے وہ مرد تھے۔ ٹوٹل کتنے تھے؟ 75 آدمی تھے۔ اچھا، عقبہ ثانیہ کے موقع پر انصار کے مطالبے پر نقیب جو مقرر فرمائے تھے وہ 12 نقیب تھے، اور وہ بڑے بڑے خاندانوں کے سردار تھے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری بیعت کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری بیعت کب ہوئی؟ نبوت کے 13ویں سال، ٹوٹل 75 بندے تھے، اس میں 12 نقیب مقرر کیے گئے، اور ان 75 جو آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اس میں 2 عورتیں تھیں اور 73 کیا تھے؟ میل تھے، مرد تھے۔ اب یہ دیکھیں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، 11ویں سال 6 افراد قبیلہ حضرج کے انہوں نے اسلام قبول کیا، 12ویں سال عقبہ اولیٰ ہوئی، 12 افراد نے اسلام قبول کیا، عورتیں مرد اس میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ پھر جی 13ویں سال عقبہ ثانیہ ہوئی، دوسری بیعت ہوئی، اور اس میں 75 افراد نے اسلام قبول کیا۔ یہ تینوں آپ نے سال یاد کرنے ہیں۔ پھر ہے جی حالی جگہ آ گئی ہیں، یہ تو 75 ہو گیا۔ نبوت کے 12ویں سال مدینہ منورہ کے 12 اشخاص نے منا میں عقبہ کے مقام پر اسلام قبول کیا، 12ویں سال، جس کو ہم کہتے ہیں عقبہ اولیٰ، پہلی بیعت جو ہوئی تھی۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں مہمان بنے، کس کے؟ اسد بن زرارہ کے۔ یہ جو اسد بن زرارہ تھے جو ان کے امیر مقرر ہوئے، کیونکہ انہی میں سے اسد بن زرارہ انہی میں سے تھے، تو ان کو امیر مقرر کیا گیا، اور ان کا تو مدینہ منورہ میں پہلے سے گھر تھا، تو حضرت مصعب بن عمیر تو مکہ سے گئے تھے، تو یہ پھر ان کے امام بنے اسد کے، جو کہ ان کے امیر تھے، ان 12 بندوں کے جو اسلام قبول کر کے گئے تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا تھا ان کو کہ اگر آپ سچے دل سے ایمان لانا چاہتے ہو تو لاؤ، نہیں تو اگر پھر جا کے مکر جاؤ گے تو پھر مطلب کہ اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی تھی حضرت عباس نے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت کے نتیجے میں کئی بااثر شخصیات نے اسلام قبول کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر پھر گئے مدینہ میں، وہاں پہ انہوں نے تعلیم دی، قرآن کی اور دعوت دی، تو بہت سارے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا ہوگا۔ جس نے بیعت کے امور میں احانت کی، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد اعلان نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال تک قیام کیا، اور جب ان کی عمر 53 سال ہوئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے مدینہ ہجرت کی۔ تو یہ مدینہ ہجرت کے بارے میں یہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا 3 دن اور 3 راتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو غار یار بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش کی اطلاع دی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سازش کی اطلاع دی کہ نعوذ باللہ ابو جہل کی تجویز سے وہ جو کفار ہیں وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ابو جہل نے تجویز دی تھی قتل کرنے کی، اور یہ کہاں پہ گٹھے ہوئے تھے؟ دار الندوہ میں، جو کہ ان کی پارلیمنٹ تھی، جہاں پہ وہ گٹھے ہو کے فیصلے کرتے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے سازش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اس وقت گھر سے نکلے تھے اور غار ثور کی طرف گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قریش کے سردار کی تجویز پر نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا؟ ابو جہل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد کہاں پہ تعمیر ہوئی؟ قباء میں، قباء کا مقام تھا، وہاں پہ مسجد قباء تعمیر کی گئی، جس کو مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہجرت کا لفظی معنی ہے جی اپنا علاقہ یا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ آباد ہونا، مطلب مائیگریشن۔ ہجرت کے وقت آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دار الندوہ جو ہے وہ قریش مکہ کی پارلیمنٹ تھی، جہاں پہ وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قریش کے تمام نقل و حرکت کی خبر پہنچاتے تھے، تو وہ جب 3 دن وہاں پہ رہے غار میں، تو
تو وہاں پہ کون خبر لاتا تھا؟ ان کے جو بیٹے تھے وہ خبر لاتے تھے، قریش آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، کدھر پہنچے ہیں، کہاں پہنچے ہیں، یہ سب کچھ بتاتے تھے۔ جبکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، وہ کھانا لاتی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماء ان کی بیٹی تھی ابو بکر کی، وہ کھانا لاتی تھی، جبکہ بیٹے جو ہے وہ قریش کی نقل و حرکت کی خبر دیتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی، مسلمانوں نے نبوت کے 13ویں سال کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کی۔ کہاں کی جی؟ مدینہ کی طرف، جس کو یثرب بھی کہتے تھے مدینہ کو پہلے، اور مدینہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو مدینہ تو نبی بھی اس کا نام پڑا۔ پھر ہے جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو مکان پر جمع کیا۔ حضرت انس، کیونکہ جب مواخات ہوا تھا، مطلب بھائی چارہ ہوا تھا، تو کہاں پہ اکٹھا کیا؟ انصار اور مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے، اور انصار جو مدینہ میں موجود تھے، جن کا مطلب ہے مددگار، ہیلپرز۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پہ سب کو اکٹھا کیا۔ تو کتنے انصار اور مہاجرین وہاں پہ آئے؟ 90 انصار اور مہاجرین حضرت انس کے گھر میں اکٹھے ہوئے۔ مہاجرین کا پیشہ تھا تجارت، جو مکہ سے آئے تھے ان کا تجارت تھا، جبکہ جو انصار وہاں پہ تھے ان کا کاشتکاری یا کھیتی باڑی جو ہے وہ یہ کھیتی باڑی لکھا ہوا ہے تو یہ انصار کا تھا، جبکہ مہاجرین کا تجارت تھا۔ مواخات مدینہ کے نتیجے میں محبت و الفت کا رشتہ مضبوط ہو گیا مسلمانوں کے درمیان۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا۔ مواخات کا مطلب ہی ہوتا ہے بھائی چارہ۔ مسلمانوں میں اصل رشتہ کس کا ہے؟ رنگ و نسل اور جگہ کا نہیں ہے، بلکہ کس کا ہے؟ کلمے کا۔ انصار اور مہاجرین کے میل جول سے مدینہ منورہ کے معاشرے میں استحکام آیا۔ انصار مدینہ کا پیشہ کھیتی باڑی تھا، یہ پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں، کاشتکاری، اور مہاجرین کا تجارت۔ مواخات کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت و الفت کا رشتہ مزید پختہ ہو گیا۔ نیکسٹ ہے جی، ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے مکان میں قیام فرمایا؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کی اونٹنی کا کیا نام تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ جا کے بیٹھ گئی تھی، اس کا نام تھا قصوہ۔ مسجد نبوی میں رہتے تھے اصحاب صفا، جو مطلب کہ اس طرح علم کے لیے جگہ بنائی گئی تھی، ایک چبوترا بھی بنایا گیا تھا، اس کا نام بھی کیا تھا؟ صفا۔ تو اصحاب صفا مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ مسجد نبوی کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی تھی وہ ملکیت تھی 2 یتیم بھائیوں کی، حضرت سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے تو ویسے ہی دے دی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے متصل، مطلب ملے ہوئے ساتھ تعمیر فرمائے، تو مسجد نبوی کے ساتھ ہی بنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے بنائے۔ امہات المومنین، جو مومنین کی مائیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازوجات ہیں، جو بیویاں ہیں، ان کے لیے مسجد کے ساتھ ہی حجرے بنوائے۔ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی مسجد نبوی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، اس کو بنانے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی پوری قیمت ادا کی، انہوں نے تو ویسے ہی وقف کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دی، کیونکہ وہ یتیم بچے تھے، سہل اور سہیل۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں صحابہ کرام شریک ہوئے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس مسجد نبوی میں نادار اور غریب مسلمانوں کے قیام اور تعمیر کے لیے ایک چبوترا تعمیر کیا گیا، تعلیم کے لیے، جس کو صفا کہا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف ادوار میں مسجد نبوی کی توسیع کی، اس کی ایکسٹینشن کی۔ نیکسٹ ہے جی، میثاق زبان کا لفظ ہے، میثاق مدینہ آ گیا ہے۔ میثاق معاہدے کو کہتے ہیں، عہد و پیمان یا معاہدہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ میثاق کے لفظی معنی ہے عہد و پیمان، مطلب کہ معاہدہ۔ مدینہ منورہ میں یہود کے کتنے قبائل آباد تھے؟ 3 قبائل، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ میثاق مدینہ کے فریقین تھے، اچھا یہاں پہ میں یہ غلطی کر گیا ہوں، کفار اور یہود نہیں بلکہ مسلمان اور یہود، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، تو یہ آپ نے کریکشن کر لینی ہے۔ دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری دستور تھا، پہلا جو ہے بین الاقوامی معاہدہ تھا میثاق مدینہ۔ مواخات مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلم تھے، جو یہودی تھے، ان کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے۔ پہلے تو مواخات مدینہ کیا، مسلمان انصار اور مہاجرین میں رشتہ قائم کیا بھائی چارے کا، پھر یہودیوں کے ساتھ تعلقات بہتر کیے۔ مدینہ منورہ میں امن کے قیام کے لیے مدینہ کے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تاکہ امن آئے مدینہ میں۔ مدینہ منورہ میں انصار کے 2 قبائل تھے، اوس و حزرج، انصار کے جو مسلمان تھے، اوس و حزرج۔ پھر ہے جی میثاق مدینہ کے بعد اسلام کی اشاعت کے لیے نئے راستے کھل گئے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے۔
مساق مدینہ کے نتیجے میں امن کی فضا قائم ہوئی۔ نیکسٹ ہے جی، جس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اسے غزوہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 27 غزوات میں حصہ لیا، اور سیریا جو ہے وہ ایسا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا ہو، خود شریک نہ ہوئے ہوں۔ اور سیریا کا مطلب ہوتا ہے فوج کی چھوٹی ٹکڑی، ٹھیک ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ نہیں لیا ہوتا۔ خندق کی چوڑائی کتنی تھی؟ جو غزوہ خندق تھا، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، تو اس کی چوڑائی کتنی تھی؟ 15 فٹ، اور گہرائی کتنی تھی؟ 21 فٹ، اور لمبائی کتنی تھی؟ 3.5 میل۔ یہ تینوں آپ نے ویلیوز یاد رکھنی ہیں۔ غزوہ بدر میں اسلامی لشکر کی تعداد 313 تھی، کفار 1000 تھے، اور پہلی جو غزوہ بدر ہوا تھا اس میں سربراہ تھا ابو جہل، جو کہ اسی غزوہ میں قتل ہو گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر مقرر فرمایا 50 تیر اندازوں کو۔ یہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے لیڈر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی قیادت کر رہے تھے۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا جی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ حق و باطل کے درمیان ہونے والا پہلا معرکہ غزوہ بدر ہے۔ 17 رمضان 2 ہجری کو ہوا، اور اس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا، مطلب فیصلے کا دن۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ کافروں نے مدینہ منورہ کے گرد کئی دن، تقریباً 1 ماہ تک محاصرہ جاری رکھا۔ کس میں جی؟ غزوہ خندق میں، لیکن پھر بھی شکست کھا لے، وہ داخل نہ ہو سکے، مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق یا احزاب جس کا نام ہے میں بغیر لڑے ہی فتح کی۔ 1 ماہ تک محاصرہ کرتے رہے، لیکن پھر آندھی چلی، طوفان آیا، اور وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے عرب پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی، ہمارے پاس ہے رواداری کے متعلق۔ رواداری کے معنی ہیں برداشت کرنا، ٹالرنس کو کہتے ہیں رواداری۔ دوسروں کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھنا کہلاتا ہے رواداری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا نجران سے۔ عیسائی آئے کہاں سے؟ نجران سے، اور ان کو دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو رائے تھی اس کا مطلب کہ احترام کیا، ان کے ساتھ کوئی رواداری کا مظاہرہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے وفد کو ٹھہرایا مسجد نبوی میں۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے کتنے سال تک حکومت کی؟ 1000 سال تک حکومت کی، اور رواداری کے ساتھ پیش آئے، کسی بھی دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ کوئی بھی جبر نہیں کیا، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اور یہ ذکر آیا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 256 میں کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اسلام غیر مسلموں کو بہت سے حقوق دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ دوسروں کے مذہب اور معاشرتی رسم و رواج کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ رواداری سے معاشرے میں کیا آتا ہے جی؟ امن ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا پارٹ تھا یہاں تک 5th کلاس کی بک کا، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ 25 پیجز ہو گئے ہیں، 23 پیجز مزید اس کے باقی ہیں، وہ اس کے سیکنڈ پارٹ میں ہم کور کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔